آداب. میری پروفیسر علی احمد فاطمی صاحب سے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست ہے کہ آپ ڈائس پر تشریف لائیں. جناب پروفیسر صغیر افرحیم صاحب سے بھی درخواست ہے کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں. اور آج کے اس جلسے کے صدر پروفیسر ارتضیٰ کریم صاحب، آج کی صدارت پروفیسر صدیق الرحمن قدوائی صاحب کو فرمانی تھی، لیکن کچھ علالت کی بنا پر وہ تشریف نہیں لا پائے، تو ان کی جگہ پروفیسر ارتضیٰ کریم صاحب آج کے جلسے کی صدارت فرمائیں گے. جی جناب ڈاکٹر خالد علوی صاحب سے درخواست ہے کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں. آج کے اس جلسے کے آپ مہمان خصوصی ہیں. جناب پروفیسر فاروق بخشی صاحب کی جو آج کے جلسے کے روح رواں ہیں، ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں. غالب انسٹیٹیوٹ کی یہ روایت رہی کہ وہ اپنے مہمانوں کا استقبال پھولوں سے کرتا ہے. میری بہت ہی ادب احترام کے ساتھ پروفیسر فاروق بخشی صاحب سے درخواست ہے کہ وہ صغیر افرحیم صاحب کی خدمت میں پھول پیش فرمائیں. جناب پروفیسر خالد اشرف صاحب سے ڈاکٹر خالد علوی صاحب کی خدمت میں گلدستہ پیش کریں. جناب عبدالتوفیق صاحب سے درخواست ہے کہ وہ جناب فاروق بخشی صاحب کی خدمت میں پھول پیش کریں. میری بہت ہی ادب احترام کے ساتھ پروفیسر ارتضیٰ کریم صاحب سے، حالانکہ وہ صدر ہیں جلسے کے، میری آپ سے پھر بھی درخواست ہے کہ آپ پروفیسر علی احمد فاطمی صاحب کی خدمت میں پھول پیش کریں. اور میں تمام حاضرین کی جانب سے پروفیسر ارتضیٰ کریم صاحب کی خدمت میں پھول پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. قابل صد احترام پروفیسر علی احمد فاطمی صاحب، پروفیسر صغیر افرحیم صاحب، جناب پروفیسر خالد علوی صاحب، پروفیسر فاروق بخشی صاحب، ڈاکٹر نگار عظیم صاحبہ، شاہد محمود صاحب جو کہ کڑپہ سے تشریف لائے ہیں، جناب محمد خلیل صاحب، پروفیسر خالد اشرف صاحب، پروفیسر حسنین صاحب، پروفیسر احمد محفوظ صاحب، پروفیسر ندیم احمد صاحب، پروفیسر شہزاد انجم صاحب اور معزز حاضرین. غالب انسٹیٹیوٹ ایک سرگرم ادارہ ہے. کچھ وقفے سے یہاں ادبی پروگرام کا انعقاد ہوتا رہتا ہے، جس کے آپ گواہ بھی ہیں. گزشتہ 19، 20، 21 ستمبر کو بھی ایک بین الاقوامی ریسرچ اسکالر سیمینار کا انعقاد ہوا، جس میں بیرون ملک کے طلباء کے علاوہ ملک کی تقریباً 40 یونیورسٹیز کے طلباء نے شرکت فرمائی. اس جیسی اور بھی سرگرمیاں ہمارے ادارے کی پہچان ہیں. یہ ادارہ ادب کے ساتھ ادیبوں کو بھی یاد رکھتا ہے. پروفیسر قمر رئیس ہمارے عہد کے ممتاز شاعر، ادیب اور نقاد تھے. ان کو یاد کرنا صرف ایک ذات کو گفتگو کا مرکز بنانا نہیں، بلکہ اپنی علمی روایت کو نئے سرے سے دیکھنا اور اس کے رشتے کہاں کہاں سے ٹوٹ رہے ہیں اس پر نظر کرنے کا وسیلہ ہے. ہم ان کو ایک ترقی پسند نقاد اور پریم چند شناس کے طور پر جانتے ہیں اور مانتے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ اپنی پوری ادبی روایت پر ان کی جیسی نظر تھی، اس کے بغیر نہ وہ ترقی پسندی کا حق ادا کر سکتے تھے اور نہ ہی پریم چند پر قابل قدر کام کر سکتے تھے. یہ تحقیقی کام کرنے والوں کے لیے ایک نظیر آج بھی ہے. ان کا اسلوب رواں اور واضح ہے.
اگرچہ وہ ترقی پسند طرز و فکر سے وابستہ تھے، لیکن ان کے خیالات میں آج بھی وہی تازگی محسوس ہوتی ہے۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ راجستھان ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ذمہ دار میرے استاد پروفیسر فاروق بخشی صاحب نے غالب انسٹیٹیوٹس کے ساتھ مل کر اردو کے اس عظیم نقاد اور شاعر کو موضوع گفتگو بنایا۔ پروفیسر فاروق بخشی بطور خاص جدید شاعری میں وہ مقام حاصل کیا ہے کہ تقریباً تمام اہم ناقدین نے ان کی شاعرانہ صلاحیتوں کو تسلیم کیا ہے۔ آپ کی شناخت دنیا میں بھی بہت مستحکم ہیں اور آپ کی تصنیفات کو اہل قلم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میں پروفیسر فاروق بخشی صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ مہمانوں کا باقاعدہ استقبال فرمائیں۔ بے انتہا ممنون و مشکور ہوں ڈائریکٹر غالب انسٹیٹیوٹ ڈاکٹر ادریس کا کہ انہوں نے اتنے خوبصورت الفاظ میں پروفیسر قمر رئیس کے حوالے سے بہت خوبصورت باتیں کیں اور چند کلمات میرے حوالے سے بھی کہے جن کو سن کر میں شرمندہ سا محسوس کر رہا ہوں۔ آج کے اس ایوارڈ سیلیبریشن اور سیمینار کے ابتدائی اجلاس کے صدر پروفیسر ارتضیٰ کریم صاحب، مہمان خصوصی، اور وہ ہنسی مذاق میں ایک جملہ کہا تھا پچھلے دنوں کسی جلسے میں نے کہ اب اتنی مدت کے بعد دلی واپسی کے بعد خالدین کے حوالے ہوں۔ والدین تو ہیں نہیں دنیا میں، لیکن یہ خالدین، خالد اشرف اور خالد الوی، آج کے اس جلسے کے مہمان خصوصی میرے دوست عزیز ہم مذاق پروفیسر خالد الوی صاحب، آج کے اس افتتاحی اجلاس کے کلیدی خطبہ نگار، اردو زبان و ادب کی عصر حاضر کی ممتاز شخصیت جو اپنی ترقی پسندانہ فکر اور اپنی تحریروں کے ذریعے پوری دنیا میں ایک شناخت رکھتی ہے، پروفیسر علی احمد فاطمی صاحب، اور آج کے قمر رئیس ایوارڈ 7ویں قمر رئیس ایوارڈ کے ایوارڈی میرے محترم پروفیسر صغیر ابراہیم صاحب، اور تمام جملہ حاضرین جلسہ۔ یہ 7واں ایوارڈ ہے قمر رئیس صاحب کے حوالے سے جو صغیر ابراہیم صاحب کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ میں جب اس جلسے میں تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو میرا ذہن منتشر ہو جاتا ہے اور تمام وہ یادیں مجھے اپنے دائرے میں سمیٹ لیتی ہیں جو قمر رئیس صاحب سے وابستہ ہیں، اور بہت ساری باتیں کہنے اور کرنے کو جی چاہتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے آج کی یہ شام کلیدی خطبہ نگار اور ایوارڈی پروفیسر صغیر ابراہیم کے نام ہے، صغیر ابراہیم کے نام ہے یہ آج کی شام، اس لیے کہ ایوارڈ۔ لیکن اتنا ضرور آپ سے تھوڑا سا اشارتاً عرض کروں گا کہ آقائی و مولائی پروفیسر قمر رئیس کی رحلت کے بعد ان کے چند شاگردوں نے اور مجھ جیسے نااہلوں نے، جنہیں قمر رئیس نے ایک پتھر کو جیسے سنگ تراشتا ہے اس طرح سے اس پتھر سے مجھے برآمد کیا انہوں نے۔ میں شاید 10ویں 11ویں میں ہی پڑھتا تھا، تب سے ان کے کانٹیکٹ میں آ گیا تھا، اور ہوتا یہ تھا کہ میں بڑے بھائی صاحب کے پاس بلی ماران اور کوچہ رحمان کے درمیان میری زندگی گزرتی تھی۔ میرٹھ والوں کے لیے دلی ایسے ہی ہے جیسے ایک محلہ ہوتا ہے دوسرے محلہ، دلی کا یہی مقام تھا، کیونکہ بڑے بھائی صاحب بلی ماروں میں گلی قاسم جان میں رہتے تھے اور چھوٹے بھائی صاحب کوچہ رحمان میں رہتے تھے۔ تو قمر رئیس صاحب گلسرا کو لے کر پی ایم ٹی کا 3 سال تک امتحان گلسرا نے دیا، تو قمر رئیس صاحب میرٹھ آتے تھے۔ استاد محترم ڈاکٹر امیر اللہ خان شاہین صاحب کا حکم ہوتا تھا کہ بھئی یہ اب 3 دن یہاں رہیں گی، قمر صاحب انہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے اور پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کے قیام کا، طعام کا، ان کو سینٹر تک پہنچانا۔ تو ہم لوگ بس اسٹینڈ سے لے کے اور سارے انتظامات مکمل، میں اور مرحوم ڈاکٹر جلال انجم، ہم دونوں کے ذمے یہ ذمہ داری ہوتی تھی۔ تو قمر صاحب سے اس وقت سے ملاقات تھی، تو چونکہ پھر دہلی میں آنے کے بعد اور تھوڑی سی زبان و ادب سے رغبت پیدا ہوئی اور شد بود پیدا ہوئی تو وہ بے پناہ مجھ سے محبت کرنے لگے،
اور میں گھر جانے لگا. ساغر نظامی پر جو میرا پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے وہ بھی انہی کا تجویز کردہ تھا, اور وہ انہی کی محنت, محبت اور شفقت کا نتیجہ تھا کہ تمام تر ساری باتیں مجھے کس طرح سے کرنا ہے. اس لیے کہ 22-23 سال کی عمر کا ایک نوجوان اتنی سمجھ شاید نہیں رکھتا تھا, اور اس زمانے میں تو جس کا داخلہ پی ایچ ڈی میں ہو جاتا تھا 40 برس پہلے, تو وہ تو بہت بڑی بات ہوتی تھی. سارے محلے میں شور مچ گیا کہ لڑکا پی ایچ ڈی کر رہا ہے. آج تو سارا محلہ بھی پی ایچ ڈی کرے تو کسی کو کوئی دلچسپی نہیں ہے, یقین جانیے. لیکن وہ زمانہ 40-45 برس پہلے ایسا ہی تھا. تو میں آپ سے عرض کروں کہ مجھے قمر رئیس صاحب کی بے پناہ محبت حاصل ہوئی, اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ میرا ان سے نظریاتی جڑاؤ تھا. وہ یہ نہیں ہوا کہ میں قمر رئیس صاحب کی صحبت میں آنے کے بعد میرا نظریاتی جڑاؤ ہوا, بلکہ میری جو اسٹوڈنٹ لائف تھی 11ویں اور 12ویں اور بی اے کے زمانے کی بھی, وہ بھی میں ایسی جو طلبہ کی بائیں بازوں کی تنظیمیں تھیں ان سے میری وابستگی تھی, اور وہی رجحان مجھے وہاں تک لے گیا. مجھے آج تک یاد ہے کہ جب کیفی اعظمی ابٹا کی میٹنگوں میں میرٹ آتے تھے تو ہم 8-10 لڑکوں کا گروپ ان کے چاروں طرف ایسے چلتا تھا جیسے باڈی گارڈ چلتے ہیں. آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہماری نظر میں کیفی صاحب کی کیا امیج تھی. ایسا لگتا تھا جیسے وہ ہمارے کمانڈر ہیں اور ہم سب ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں کسی طریقے سے. یہ زمانہ وہ زمانہ تھا, اور قمر رئیس صاحب کو وہ یہ سب چیزیں پسند آتی تھیں. میرٹھ کے ملیانہ میں فساد ہوا, اصغر علی انجینئر نے کہا کہ مجھے ایک نوجوان چاہیے جو میرٹھ چلے میرے ساتھ, اور وہاں کی رپورٹنگ, فساد کا زمانہ, گھر والوں کو میں نے پوچھا تو گھر والوں نے کہا نہ یہاں نہ آئیے بالکل بھی, یہاں تو آئیں گے اور گئے جیل میں. قمر صاحب نے کہا کہ جائیں گے. میں نے سر جاؤں گا. تھوڑا سا چہرے پہ میرے تردد تھا, گھبراہٹ تھی, تو اصغر علی انجینئر نے یوں کرتا اٹھا کے دکھایا, بولے دیکھو یہ 3 بار میرے پہ جان لیوا حملہ ہو چکا, یہ چاقو کے حملے, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, موت اور زندگی اس کے ہاتھ میں. میں نے کہا آپ بھی مانتے ہیں؟ بولے ہاں یہاں تک تو ضرور مانتا ہوں. تو یہ قمر صاحب کے ساتھ معاملہ تھا. اور قمر صاحب نے پھر وہ ملیانہ کے اوپر جو نظم لکھی وہ ان کی مارکت الارا نظموں میں شمار کی جاتی ہے آج بھی. تو پھر جب انتقال ہوا سر کا, اسی ہال کے اندر مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہم نے 75ویں سالگرہ ان کی بڑی شان کے ساتھ منائی تھی. میں اس زمانے میں کوٹا میں تھا, میں آیا تھا کوٹا سے, اور ڈاکٹر نگار عظیم تشریف فرما ہیں یہاں پر, اور نگار عظیم صاحبہ اور فاطمی صاحب کی مشترکہ کوشش تھی. میں بھی آ گیا تھا, فاطمی صاحب نے کہا تھا کہ 2 روز پہلے آ جانا تم بھی, تو میں بھی آ گیا تھا یہاں سے. ایک واقعہ ذرا سا شیئر کرنا چاہتا ہوں, حالانکہ خود ستائی کا پہلو نکلتا ہے اس کے اندر, لیکن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اس واقعے کو. کہ وہ پہلی ایسی میں نے سالگرہ کی تقریب دیکھی جس میں 8 وائس چانسلر ڈائس میں موجود تھے, قمر صاحب کے تمام ساتھیوں میں. وہ جس اجلاس میں فاطمی صاحب جس کی نظامت کر رہے تھے, اس میں مجھے بھی قمر صاحب کے حوالے سے گفتگو کرنا تھی. اور وہ مجھے آج تک مجھے ملال ہے اس بات کا کہ اگر مجھے پتہ ہوتا, راجستھانی میں ایک کہاوت ہے, میرے اوپر راجستھان کا بہت اثر ہے کیونکہ میں 31 سال میں نے وہاں گزارے, اور راجستھان کے لوگ بڑے نیک دل اور سادہ مزاج لوگ ہوتے ہیں, کوئی چالاکی مکاری عیاری ان میں نہیں ہوتی. تو مجھے ایسا لگا جیسے ایسے موقع پہ کہتے ہیں جیسے ڈیل میں بالاجی آ گئے ہوں. اس کا مفہوم میں بتاؤں گا کبھی آپ کو بیٹھ کے. ہمارے یہاں تو یہ کفر اور شرک میں شمار ہو جائے گا کہ جیسے ڈیل میں بالاجی آ گئے ہوں. وہ تقریر پتہ نہیں کہاں سے, میں رٹتا تو نہیں ہوں, نہ رٹنے کی مجھے کبھی عادت رہی ہے گفتگو میں, کیونکہ میں لوگ خاندانی حکیم ہوتے ہیں, خاندانی کچھ ہوتے ہیں, میں خاندانی ٹیچر ہوں. میرے والد بھی ٹیچر تھے, میرے دادا بھی ٹیچر تھے, ہمارے یہاں کئی پیڑھیوں سے یہی پیشہ چلا آ رہا ہے. تو میں جب تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہوا اس دن تو بڑا جذباتی میں ہو گیا, اور میں نے تقریر کی. وہ تقریر اتفاق سے ایسی, ہاں فاطمی, اس میں جو دلچسپ واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ فاطمی صاحب نے کہا کہ آپ نے اب تک سنتے آ رہے ہیں, میں اب ایک نوجوان ساتھی کو آپ کے سامنے لا رہا ہوں جو قمر صاحب کے حوالے سے آپ سے گفتگو کریں گے, اور میں صرف ایک جملہ کہوں گا کہ اب وہ شخص ایسا ہے کہ قمر رئیس کے لیے جان دے بھی سکتا ہے اور قمر رئیس کے لیے جان لے بھی سکتا ہے. وہ جملہ میرے لیے ایک طرح سے ایوارڈ تھا, ایک امتیاز تھا جس پہ مجھے آج بھی فخر ہے. اور میں نے دیکھا کہ پروفیسر وہاب اشرفی تھے, وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے, کہنے لگے بھائی میں اس سے ملنا چاہوں گا. تو ایسی عقیدت, ایسا احترام. جب 2008 میں ان کا جشن کے بعد ہمارے 9 میں انتقال ہوا ان کا,
تو کچھ شاگردوں نے کچھ ساتھیوں نے بیٹھے سب کہ کوئی یادگار قائم کی جائے, کوئی فاؤنڈیشن, اور کام بھی شروع ہو گیا فاطمی صاحب کی سربراہی میں. لیکن کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے جن کا ذکر میں یہاں نہیں کرنا چاہتا, وہ بڑے تکلیف دہ حالات ہیں. پھر میں انتظار کرتا رہا, 4 5 6 7 سال گزر گئے. پھر مجھے میرا 2012 آ گیا, اور پھر 2012 کے پھر میں نے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی شاید بات نہیں بن پائے گی, تو مجھے خود ہی کھڑا ہونا پڑے گا. میرے پاس راجستھان اردو ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے سے میں نے ایک سوسائٹی قائم کی تھی, اس کا ایک پلاٹ بھی میں نے سرکار سے وہاں سے لیا, اور میرا ارادہ یہ تھا کہ میں اس کے اوپر 3 منزلہ بلڈنگ بناؤں گا, ایک پہ آڈیٹوریم بناؤں گا, ایک پہ لائبریری اور ایک گیسٹ ہاؤس مہمانوں کے لیے. اور فاؤنڈیشن کا کام ہو گیا تھا صرف. لیکن اتفاق سے یہ ہوا کہ دوستوں نے مجھے پروفیسر بنا کے بھیج دیا وہاں ادے پور یونیورسٹی. اور جب ادے پور یونیورسٹی میں ریٹائرمنٹ کا وقت آ رہا تھا تو مجھے حیدرآباد بھیج دیا پروفیسر بنا کے. تو وہ یہ ہوا کہ وہ کام ادھورا رہ گیا, وہ نہیں بن پایا, انسٹیٹیوٹ کی بلڈنگ نہیں بن پائی. لیکن انسٹیٹیوٹ سے سالانہ مشاعرہ, سالانہ سیمینار, اور پچھلے 7 سالوں سے یہ ایوارڈ سرمنی ہو رہی ہے. میں 2 منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا آپ سے. اور یہ ایوارڈ ابھی تک ایسے لوگوں کو دیا گیا ہے جو براہ راست قمر رئیس صاحب سے وابستہ تھے. اس کا کرائٹیریا صرف یہی ہے کہ وہ قمر رئیس کی آئیڈیالوجی سے ہم آہنگی رکھتے ہوں, وہ قمر رئیس صاحب کی طرح سوچتے ہوں, اور سیکولر اور ترقی پسندانہ خیالات کے حامل ہوں. پہلا ایوارڈ ہم نے راجستھان کے بہت بزرگ کوی مہندر نے کو دیا تھا, جو بابا ناگارجن کے ساتھیوں میں تھے. دوسرا ایوارڈ ہم نے بورا ایکٹیوسٹ جنہوں نے اصغر علی انجینئر کے ساتھ سیدنا کے خلاف باقاعدہ مورچہ کھولا تھا, اور ادے پور جیسی جگہ میں یہ پروگرام کرنا بڑا مشکل کام تھا, لیکن عابد ادیب کو ہم نے وہاں ایوارڈ دیا باقاعدہ. اور تیسرا ایوارڈ میں حیدرآباد چلا گیا, معروف افسانہ نگار قمر جمالی صاحب کو دیا گیا اور چوتھا راج بہادر گوڑ کی ہمشیرہ بہت مشہور کالمنسٹ ڈاکٹر اودیش رانی باوا کو دیا گیا. 5واں ایوارڈ اسی ہال کے اندر پروفیسر علی احمد فاطمی کی خدمت میں پیش کیا گیا, اور 6واں ایوارڈ پچھلے سال ڈاکٹر نگار عظیم کی خدمت میں پیش کیا گیا. یہ 7واں ایوارڈ ہے جو پروفیسر صغیر ابراہیم صاحب کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں. اس ایوارڈ کے ساتھ 25,000 روپے کا چیک اور یہ مومنٹو اور شال اور یہ سرٹیفکیٹ ہم لوگ دے پاتے ہیں. میں مذاق میں صغیر ابراہیم صاحب سے کہہ رہا تھا کہ اس سال ایوارڈ نہ لیجئے, اگلے سال ہم یہ ایوارڈ 51,000 کا کرنے والے ہیں. تو کہنے لگے کہ ایوارڈ اس سال دے دو, چیک اگلے سال دے دینا. میں بے انتہا شکر گزار ہوں آپ کا, بے انتہا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ قمر رئیس صاحب کے نام پر آئے ہیں اور آپ نے میری عزت افزائی کی ہے. قمر صاحب کے بہت سارے شاگرد یہاں پر موجود ہیں, اور ریاض صاحب کا تو بطور خاص شکر گزار ہوں کہ وہ بیگم کے ساتھ آئے ہیں. یہ ہوتی ہے نا بات بالکل کہ آپ نے اس کو ایک فیملی کی گیٹ ٹوگیدر بنا دیا. یہ ہے اصل میں, یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں ساری کی ساری باتیں. تو زیادہ گفتگو کا موقع ہے نہیں, اور میں بھی نہیں چاہتا کہ آپ کی سمع خراشی کروں, لیکن یہ پروگرام ہر سال ہوتا ہے. آپ سے گزارش اتنی ہے کہ اس میں تشریف لایا کیجیے. کل کا جو پروگرام ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر ادریس ویسے تو تفصیل سے بیان کریں گے, لیکن میں بھی عرض کر دوں کہ کل 3 سیشن ہوں گے. پہلا سیشن صبح 10 بجے شروع ہوگا. ہمارے مقالہ نگار آ چکے ہیں اور ہمارے ناظم بھی آ چکے ہیں. صبح کے ڈاکٹر ابراہیم افسر اور صدر صاحب بھی ہمارے آ چکے ہیں, کل کے جو پہلے اجلاس کے صدر ہیں. تو پوری تیاری ہے. دوسرا چائے کے بعد پھر دوسرا ہوگا سیشن ہوگا, اور پھر لنچ کے بعد تیسرا سیشن اور اختتامیہ ہوگا. یہ پوری ترکیب ہے. آپ سے درخواست ہے مؤدبانہ کہ 2 دن آپ ہمارے لیے نکالیے کسی طرح سے, اور اس پروگرام کو کامیاب بنائیے. مجھے امید ہے کہ قمر رئیس صاحب جہاں بھی ہوں گے وہ دیکھ رہے ہوں گے آپ کی صورتیں, اور خوش ہو رہے ہوں گے کہ میرا اس دنیا سے آنا, میں اپنے بعد کچھ چھوڑ کے آیا ہوں. خدا حافظ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. حضرات, ڈاکٹر خالد علوی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. میری آپ سے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست ہے کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. ڈاکٹر خالد علوی صاحب. صدر محترم پروفیسر ارتضیٰ کریم صاحب, پروفیسر فاطمی صاحب, پروفیسر فاروق صاحب, پروفیسر صغیر افراہیم صاحب, ادریس صاحب اور دوستوں, دراصل مجھے آج اس سیشن میں کچھ نہیں کرنا تھا, مگر جیسے آپ نے دیکھا کہ ایک صدر مجبوری ہے, اسی طرح صدر مہمان بھی انہوں نے کر دیا ہے.
اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ قمر صاحب کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں، یعنی ہم ان کے بہت زمانہ ہمارا ساتھ گزرا ہے، یہاں بھی تاشقند میں بھی، تو میں یہ سب باتیں بچا کے رکھوں گا کہ کل مجھے گفتگو کرنی ہے تو میں یہ سب کل آپ کو سما خراشی کل کر دوں گا. تو اب میں یہ سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ کھاؤں کدھر کی چوٹ بچاؤں کدھر کی چوٹ، کہ کون سی بات آپ سے شیئر کروں کون سی بات نہ کروں. بہرحال انہوں نے مجھے وارن کر دیا. اصل قمر صاحب، میں اس طرح سے جیسے لوگ ایم اے میں تھے اور بہت سارے لوگ اس طرح کا کبھی طالب علم نہیں رہا، لیکن مجھ پہ احسانات شاید ان کے آپ سب حضرات سے زیادہ ہیں جو میں ہمیشہ اعتراف کرتا ہوں. اور میں اگر یہ کہوں کہ میں دہلی میں پڑھا ہی قمر رئیس صاحب کی وجہ سے ہوں تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے. کیونکہ جب میں ریسرچ کر رہا تھا تو میرے جو سپروائزر تھے عبدالحق صاحب، وہ مجھ سے یہ کہتے تھے کہ بھائی اپنی کچکلاہی ذرا کم کرو، یہ جو تمہاری کچکلاہی ہے یہ سارے اچھا شعبے کے جو اساتذہ تھے دوسرے ان سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا. جو دوسرے بات یعنی ظہیر صاحب کے زمانے میں ہمارا ایڈمیشن ہوا تھا، پھر قمر صاحب ہوئے، اور میں اس کے لیے ایک عجیب بات یہ ہے کہ میں اس سے بھی ذرا سا پہلے میں جاؤں تو یہ سن 80 کے آس پاس کی بات ہے کہ فیض صاحب یہاں دہلی آئے تھے، اور اس زمانے میں اور میرے کچھ دوست جو بجنور سے بہت یعنی جنہیں بہت شعر و شاعری کا اس زمانے میں شوق تھا، تو ہم سب لوگ فیض صاحب کے پروگرام میں آئے یہاں. اور فیض صاحب کا پروگرام فقی آڈیٹوریم میں تھا جس کے لیے خاص پاس کی ضرورت تھی، اور وہ یہاں کے پنجابی لوگوں نے کیا تھا. اس میں سردار لوگ بھرے پڑے تھے اور اردو والا تو بہت دیکھنے سے نہیں آتا. لیکن قمر صاحب مجھے باہر مل گئے، تو قمر صاحب کے فوٹو ہم نے دیکھے تھے 20ویں صدی وغیرہ میں، اور اس میں تو میں نے دوستوں سے کہا، میں نے کہا بھائی قمر رئیس صاحب ہیں، یہ ممکن ہے ہماری مدد کرے. سارا پروگرام شروع ہو گیا، اندر جانے کی جگہ نہیں تھی. تو ہمارا ایک دوست جو بڑا تیز ترار تھا، شاعری کرتا تھا، ہریش آذر، اس نے کہا قمر صاحب سے کہ دیکھیے سارے ترقی پسندوں کا روز حشر میں دامن گیر ہوں گا اگر اس پروگرام میں نہیں جا سکا. اب قمر صاحب حیران رہ گئے کہ یہ نیا آدمی اس طرح کیا بات کر رہا ہے. پھر دوسرے نے بتایا کہ صاحب یہ کیسی ترقی پسندی ہے کہ نوجوان یہاں سے آئے. تو قمر صاحب کے پاس اتنے سارے پاس تھے، وہ قمر صاحب نے سب ہم لوگوں کو دی جو ہماری ضروریات سے بھی زیادہ تھے. یہ قمر صاحب سے پہلی ملاقات تھی، لیکن ان کی شفقت کا ایک اندازہ اس بات سے ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں نے اردو باقاعدہ اس طرح سے نہیں پڑھی تھی، اور میں نے صرف ایم اے اردو سے کیا تھا. اس سے پہلے میں سائنس کا طالب علم تھا اور میں نے ایم اے سوشالوجی میں ٹاپ کیا تھا. تو میں یہاں ڈی اسکول میں سوشالوجی میں ایڈمیشن لینے کے لیے آیا تھا. مگر یو پی میں آپ حضرات جانتے ہیں کہ چونکہ بہت دیر سے رزلٹ آتے ہیں، سپٹمبر اکتوبر کے لاسٹ میں، سپٹمبر کا شاید آخری دنوں تھے، تو وہاں جو گئے ڈی اسکول میں تو پتہ چلا وہاں تو تقریباً 2 مہینے پہلے ایڈمیشن ہو چکے ہیں، اگلے سال آئیے گا. تو ہم اردو ڈپارٹمنٹ چلے گئے. تو قمر صاحب کو وہ 80 والی ملاقات یاد تھی اور وہ پہچان گئے، اور انہیں اور بہت سارے دیکھیے قمر صاحب کی باتیں جو میرے خیال سے انہوں نے کہا ہے کہ کل شیئر کروں گا. لیکن میں بہرحال ہم سارے جو قمر رئیسی آج یہاں موجود ہیں ان کی طرف سے اور فاروق صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، چونکہ یہ قمر صاحب کے براہ راست شاگرد نہیں ہیں، یہ ان کے پوتے ہیں. ان کے شاگرد امین اللہ خان شاہین کے شاگرد ہیں. تو اس رشتے سے ان کا ذرا رشتہ دور کا ہے، ہمارا قریب کا ہے، اور اس لیے جو چیز ہم پر فرض تھی ہم لوگوں پر، اس کے لیے میں ان کا بے انتہا شکر گزار ہوں. ایک کام ہم لوگوں نے کیا تھا جو یہ ندیم صاحب بیٹھے انہوں نے اور سلمہ شاہین نے کیا تھا کہ قمر صاحب کا ایک یادگاری کتاب شائع کی تھی. وہ میرے خیال سے سلمہ کو بھی آج آنا چاہیے تھا، پتہ نہیں کس وجہ سے وہ نہیں آئیں. بہرحال ان کا بھی بہت بہت شکریہ، اور آپ حضرات کا بھی بہت بہت شکریہ. باقی گفتگو کل ہو. تو قمر رئیس صاحب ہم لوگوں کو باقی اب وہ باتیں یاد آتی ہیں. خط لکھا کرتے تھے ایکچولی. میرے پاس ان کے خطوط کے اچھے خاصے خطوط ہیں، اور ان خطوط کو پیش نظر رکھ کے میں نے ایک مضمون بھی لکھا تھا اسی زمانے میں قمر رئیس انتقال کے بعد. ان کے ایک خط بہت سارے دلچسپ خط تھے، شعبے کے حوالے سے گفتگو تھی. تو اس میں میں بہت بددل ہو گیا تھا. مجھے کافی عرصہ ہو گیا تھا راجستھان میں، جبکہ مجھے یہ کہہ کے بھیجا گیا تھا کہ 1-2 سال میں واپسی ہو جائے گی، گھبرائیے مت. تو میں 10-15 سال ہو گئے، تو میں جذباتی ہو کے میں نے خط لکھا. وہ 4 جملوں کا خط تھا ان کا، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. انہوں نے لکھا کہ امیر اللہ خان شاہین میری معنوی اولاد تھے، تم میرے پوتے ہو اس اعتبار سے، اور میں ادب کا ساہوکار، اور ساہوکار کو مول سے زیادہ بیاج پیارا ہوتا ہے. یہ قمر صاحب کا خط آج تک میں نے سنبھال کر رکھا ہے. میری آپ سے بہت ہی ادب احترام سے درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیں اور آج کا قمر رئیس یادگاری خطبہ پیش فرمائیں.
प्रोफेसर अली अहमद फातमी साहब। आप गालिब इंस्टीट्यूट की सेमिनार एंड लिटरेरी सब कमेटी के मेंबर भी हैं। जनाब सदर प्रोफेसर इर्तज़ा करीम, प्रोफेसर खालिद अलवी, प्रोफेसर सगीर इफ्राहीम मेरे अज़ीज़ दोस्त, और प्रोफेसर फ़ारूक बख्शी, प्रोफेसर रेशमा परवीन, इदरीस साहब और ख़वातीन व हज़रात, कमर रईस साहब के सिलसिले में बड़ी दिलचस्प बातें हुई। बैठे शागिर्दान कमर रईस या उनके दूसरे चाहने वाले जब मौजूद होते हैं तो मैंने कई बार महसूस किया कि उनकी शख्सियत पर बातें कुछ ज़्यादा होने लगती हैं। वो इतनी हरदिल अज़ीज़ शख्सियत के मालिक थे। शागिर्दों के पास तो उस्ताद के लिए भी यही मौजू होता है, महबूब। मैं उनका कभी शागिर्द नहीं रहा। ज़ाहिर है मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म रहा, बट सारी ज़िंदगी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे, लेकिन मैंने हमेशा अपने आप को उनका शागिर्द ही समझा। और वो मुझे अज़ीज़ दोस्त कहते थे जब ख़त लिखते थे। और ख़त में तो आदमी चली ज़ाती बातें लिख देता है, लेकिन जब उन्होंने अली सरदार जाफ़री पर मोनोग्राफ लिखा और मुझसे कहा जो तुमने कुलियात एडिट किया है उसकी पूरा एक सेट मुझे भेजो, तो मैंने भेज दिया। कुछ दिनों के बाद जब वो मोनोग्राफ छप कर आया तो इंतसाब में लिखा था कि मैं ये मोनोग्राफ अपने अज़ीज़ दोस्त प्रोफेसर अली अहमद फातमी के नाम मुअन्वन करता हूँ। इससे मैं नहीं बड़ा हो गया, इससे प्रोफेसर कमर रईस बहुत बड़े हो जाते हैं। खुर्द नवाजी, तलबा नवाजी उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। तो जब इतनी अच्छी शख्सियत हो तो हम शख्सियत के पेचो खम में खो जाते हैं। और बहुत आगे बढ़े तो कमर रईस तंजीम और तहरीक के हवाले से ज़रा याद कर लेते हैं। कम गुफ्तगू होती है कि प्रोफेसर कमर रईस का उर्दू तनकीद में बिलउमूम और तरक्की पसंद तनकीद में बिलखुसूस क्या मर्तबा है उनका, इस पर गुफ्तगू ज़रा कम होती है। कुछ ये भी था कि उनके हमअसरों में मोहम्मद हसन थे, मुमताज़ हुसैन थे, सैयद मोहम्मद अकील थे, शारिब रुदेलवी थे। तो इस भीड़ में कहीं उनका नाम पस मंज़र में चला जाता था। 50 साल का साथ मेरा भी है और तरह तरह के वाक़यात हैं। मैं भी चाहूँ तो आपको सुना सकता हूँ, लेकिन मैं एक संजीदा मकाला लेकर आया हूँ वही आपकी खिदमत में, जो उनके मसलक अदब और नज़रिया तनकीद पर थोड़ी बहुत गुफ्तगू मैंने की है। पूरा मकाला मैं नहीं पढ़ पाऊँगा कि तवील है। जब तक मेरी ताकत और सेहत साथ देगी मैं पढ़ूँगा, उसके बाद आपसे माजरत कर लूँगा। मैं तरक्की पसंद तहरीक और कमर रईस के रिश्तों पर कई मज़ामीन लिख चुका हूँ। एक मज़मून उनकी प्रेमचंद शनासी और एक तवील मज़मून उनकी शायरी पर भी लिखा, ताकि ये ज़ाहिर हो सके कमर रईस सिर्फ फ़िक्शन के नक़ाद और प्रेमचंद शनास नहीं थे, बल्कि उसके आगे शेर व शायरी के भी रमज़ शनास थे। इसी सिलसिले को आगे बढ़ते हुए अब मैं ज़रूरी समझता हूँ कि एक तरक्की पसंद अदीब और नाक़िद और दानिश्वर के तौर पर वो पूरे अदब, तनकीद और तरक्की पसंद तनकीद के बारे में वो क्या सोचते हैं और किस किस्म के तसव्वुरात रखते हैं, इस पर भी कुछ लिखूं। हालांकि साबका मज़ामीन में इसके अक्स देखे जा सकते हैं जो मैंने 3-4 मज़ामीन पर लिखे। ताहम ज़रूरी है कि रास्त तौर पर गुफ्तगू की जाए ताकि अक्स के बजाय आईने की तरह ख़यालात ज़ाहिर हो सकें। इसीलिए मैंने इस मज़मून का उन्वान ही रखा कमर रईस का मसला के अदब और नज़रिया तनकीद।
یہ خیال مجھے اس لیے بھی آیا کہ وہ محض کورے قسم کے نقاد نہ تھے، نیرے بلکہ کہیے تھے، تنظیم و تحریک سے وابستہ تھے، سجاد ظہیر کی طرح عالم با عمل تھے۔ دوستو، ضمنی طور پر کہتا چلوں کہ ہمارے یہاں جلدی سے 4 بڑی شخصیتیں جب پوچھی جاتی ہیں شعر و ادب کی تو میر غالب اقبال انیس، صحیح بھی ہے، ہم بھی سر جھکاتے ہیں ان کی عظمتوں کے آگے، لیکن مجھے ان چاروں کے علاوہ جو 2 لوگ اور بڑے لگتے ہیں جو عالم بعمل تھے، ایک سر سید اور دوسرے سجاد ظہیر۔ انہوں نے اپنی ذات سے پوری تحریک قائم کر دی، ایک 19ویں صدی میں اور ایک 20ویں صدی میں۔ جو تحریک قائم کر دے، نظریہ نقاد ہونا اچھی بات ہے، نظریہ ساز نقاد ہونا بھی اچھا ہے، لیکن تحریک ساز نقاد ہونا، دانشور ہونا ذرا مشکل کام ہوتا ہے۔ قمر رئیس اسی راہ پہ چلنے والے نقاد اور دانشور تھے۔ انہی کی کوششوں سے 8ویں دہائی میں ترقی پسند تحریک میں نئی جان پڑی۔ سجاد ظہیر کا انتقال ہو چکا تھا اور ایک طریقے سے ترقی پسند تحریک کا چیپٹر کلوز ہو چکا تھا کہ اب ان کے ساتھ وہ ختم ہو گئی۔ انہوں نے ہی اس بینر سے کئی بڑے کانفرنس وغیرہ کیے۔ انہی کی کوششوں سے 8ویں دہائی میں ترقی پسند تحریک میں نئی جان پڑی۔ انہوں نے ہی اس بینر سے کئی بڑی کانفرنس، سیمینار وغیرہ کیے، کئی رسالے نکالے، کئی اداروں سے وابستہ رہے۔ غرض کی ساری زندگی ایک سرگرم، فعال، ترقی پسند ادیب کے ناطے علم و عمل کا حق ادا کرتے رہے۔ اپنے انہی علمی اور عملی کارناموں کی وجہ سے انہوں نے غیر معمولی شہرت حاصل کی، لیکن راقم کو لگتا ہے کہ اس شہرت و مقبولیت کے پیچھے ان کے عمل کا دخل زیادہ ہے، علم کا نسبتاً کم ہے۔ وہ ہمیشہ سے دونوں میں ہی توازن اور تال میل بٹھا کر چلے، لیکن ہوتا یہی ہے کہ عمل زیادہ پیش نظر رہتا ہے اور علم پس منظر میں چلا جاتا ہے۔ اصل قمر رئیس اور ان کے مسئلے ادب اور نظریہ تنقید کو سمجھنے کے لیے ان کی تحریر و تنقید کو بغور ملاحظہ کیجیے، جہاں وہ صاف طور پر کہتے ہیں کہ بڑی شاعری کے لیے شعری وجدان اور زندگی کا ہمہ جہت عرفان دونوں کی توانائی اور گہرائی ناگزیر ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے جمالیاتی احساس جو ہر شاعر کو ارزانی سے نہیں ملتا۔ اس سے بھی زیادہ ضروری جمالیاتی احساس کی بات کر رہے ہیں، جو اکثر ترقی پسند کم بات کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے ہاں مارکسی تنقید و سائنٹیفک تنقید و سماجی تنقید تو ہے، جمالیاتی تنقید ذرا کم ہے ہمارے ہاں، کم کام ہوا اس پر۔ اس طرح کی اور تحریریں ہیں جن میں ان کی فکر کا افق پھیلا ہوا ہے، جس کی دنیا تلاش و توازن سے آگے کی بڑی دنیا ہے، جس میں تلاش حق ہے اور تلاش قدر بھی، اور سب سے زیادہ تلاش جمال۔ یہی ان کا نظریہ تنقید نظر آتا ہے، جو اپنی عمدہ تجزیاتی پیشکش کی وجہ سے تخلیق در تخلیق ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہربرٹ ریڈ نے یوں ہی تو نہیں کہا تھا کہ ایک عمدہ تنقید تخلیق در تخلیق ہوتی ہے۔ کرٹیسزم از کریشن ود ان کریشن۔ قمر رئیس کی تنقید جس کی عمدہ مثال ہے، اقبال کے اس شعر پر گفتگو تمام کرتا ہوں کہ اے اہل نظر، ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا۔ شکریہ۔ پروفیسر صغیر افراہیم صاحب اردو فکشن کے اس وقت کے سب سے بڑے نقاد اور پریم چند شناسوں میں نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ کو آج 7واں قمر رئیس ایوارڈ بھی پیش کیا جائے گا۔ یہ ایوارڈ 25,000 روپے نقد، شال، سند اور میمنٹو پر مشتمل ہے۔ میری بہت ہی ادب احترام کے ساتھ پروفیسر علی احمد فاطمی صاحب سے درخواست ہے کہ وہ صغیر افراہیم صاحب کی خدمت میں میمنٹو پیش فرمائیں، مشترکہ طور پر ان کو پیش فرمائیں۔
प्रोफेसर फ़ारूक बख्शी साहब से दरख्वास्त है कि वो सग़ीर अफ़राहीम साहब को जो है शॉल पेश फरमाएँ। मैं डॉक्टर इदरीस साहब से गुजारिश करूंगा, क्योंकि ये चेक किदवाई साहब को पेश करना था और वो तबीयत की नासाजी की वजह से हाजिर नहीं हो सके, तो इदरीस साहब ये चेक फातमी साहब को निगार अज़ीम साहिब से दरख्वास्त है कि वो अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत जज्बाती सा मामला है, कमर रईस साहब से भी, फ़ारूक बख्शी से भी और प्रोफेसर सग़ीर इब्राहिम से भी, अली अहमद फ़ातमी से। ये सब हमारे एक ही ख़ानदान के लोग हैं और इस मौके पर मैं सग़ीर इब्राहिम साहब को दिली मुबारकबाद पेश करती हूँ कि अवार्ड सही जगह पहुँचा। ये बहुत बड़े कमर रईस साहब के चहीते जिसे कहना है और पसंदीदा शागिर्द तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं तो शागिर्दी समझती हूँ। जो भी उनके साथ रहा है उनकी शागिर्दी में ही है। मैं भी शागिर्द नहीं हूँ लेकिन शागिर्द ही समझती हूँ। तो इतना ज़रूर है कि ये प्रोग्राम सिर्फ़ और सिर्फ एक वाहिद फ़ारूक बख्शी साहब की वजह से हुआ है। कमर रईस साहब ने शागिर्द तो बहुत बनाए, बहुत पैदा किए, लेकिन वफ़ादार शागिर्द कितने निकले ये गौर तलब है। ये मजमा सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं की देन है, इन्हीं की मेहनत है, इन्हीं की कारगुजारी है। और ये 7वां अवार्ड फंक्शन, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह इनकी हयात लंबी हो परवरदिगार, और ये फंक्शन हर साल इसी तरह जोश व खरोश से मनाएं और आगे इसमें जो नई नस्ल के लोग हैं उन्हें भी शामिल करें तो ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। क्योंकि कमर रईस साहब के उस्ताद और शागिर्द के ज़ाहिर है कितने गिने चुने रह गए हैं और अवार्ड के बाद सफ़े खाली हैं, तो नए लोगों को भी शामिल करें, ऐसी मेरी ख्वाहिश है। मैं अपना कल पेपर भी पेश करूंगी। मेरी बहुत सारी यादें कमर रईस साहब से वाबस्ता हैं, इतनी कि शायद एक किताब हो जाए। हम लोग बहुत उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं और ये सारा फ़ैन क्लब उन्हीं का है, जितना भी यहाँ मजमा है। तो मैं बहुत मुबारकबाद देती हूँ और बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ इस बात के लिए कि मुझे भी ये अवार्ड पिछले बरस मिल चुका है। मैं अपने को हालांकि इस लायक नहीं समझती, लेकिन वफ़ादारी में कोई कमी नहीं है। दोस्तों के लिए और शागिर्दों के, उस्तादों के लिए जो दिल में क़द्र इज़्ज़त और होती है, वो उसकी मिसाल यहाँ फ़ारूक बख्शी साहब हैं। और फ़ातिमी भाई सेहत के बावजूद इतनी दूर से आए हैं, उनकी सेहत मुतासिर है, कई बरस के बाद वो आए हैं। और मेरे बेटों की शादियाँ निकल गईं, वो नहीं आ सके, माज़रत कर ली, लेकिन आज मुझे वो सब उससे भी ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है उनको यहाँ देखकर। अल्लाह ताला उनकी सेहत अच्छी रखे परवरदिगार, और ये सफ़र उनका कामयाब हो। अब ये बाहर निकल गए हैं तो अब ये आते जाते रहें, ऐसी मेरी ख्वाहिश है। इदरीस साहब का बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि उन्होंने ये बहुत शानदार प्रोग्राम मुनाकिद किया। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अब मैं इस जलसे के सदर और मेरे उस्ताद भी हैं प्रोफेसर इर्तज़ा करीम साहब। अच्छा हाँ, पहले माफ़ कीजिएगा, मेरी बहुत ही अदब एहतराम के साथ दरख्वास्त है प्रोफेसर सग़ीर इब्राहिम साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। प्रोफेसर असगर डाइस पर बैठे
मोअज़्ज़िज़ हज़रात और डाइस से नीचे बैठे हैं और भी मोअज़्ज़िज़ हज़रात, किस तरह शुक्रिया अदा करूं? सिर्फ इसलिए नहीं कि एक चेक मिला है। ये चेक निगार आपके सामने मैं अभी कह रहा हूं कि कमर रईस के बहुत चहेती शागिर्द, जिनका अपॉइंटमेंट उन्होंने पहली बार किया, जिनसे उन्होंने अपने इंसाइक्लोपीडिया में 5 मज़ामीन लिखवाए तरक्की पसंद अदब के ताल्लुक़ से, मैं सीमा सग़ीर के नाम करता हूं और उनके इदारे ख़याबान अदब के नाम। ये 25,000 बहुत बड़ी रकम है। दूसरे ये कि बराह रास्त मैं उनका शागिर्द नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरे वो पीएचडी के मुमतहिन थे। मैंने बहुत ऐसे आदमी के साथ पीएचडी की थी जिनका नाम है प्रोफेसर नईम अहमद, जो दरअसल अलीगढ़ के नहीं थे। अलीगढ़ में मिजाज उनका दिल्ली 6 का था, और उन्होंने मुझे टॉपिक दिया था कि जिस पर आप काम करेंगे। हालांकि मैं काजी अब्दुल सत्तार का शागिर्द उन्हीं के साथ मैं करना चाहता था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आप करिए ज़रा। और मौजू दिया था कि प्रेमचंद और उनके मासरीन बाहैसियत अफसाना निगार, जो बाद में टॉपिक हो गया उर्दू अफसाना तरक्की पसंद तहरीक से कब्ल। मेरे मुमतहिन प्रोफेसर कमर रईस ने जो रिपोर्ट लिखी 3 सफ़े की, जिसमें मेरी बेटी अक्सर शुरू कहती थी कि अब्बा आप पहले ऐसे लिखते थे, इतने लंबा घसीट के, इतना, अब तो आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है। अब तो वो खुद जानती है। और तो हम कहते हैं, और इसे आप इतना अजीज़ रखते हैं इन 3 सफ़ों को। हमने कहा उस 3 सफ़े में जो उन्होंने लिखा है। और दूसरे मेरे मुमतहिन थे प्रोफेसर यूसुफ सरमद साहब। तो सरमद साहब ने कहा जो कमर रईस ने लिखा बिल्कुल सही लिखा है, कि सग़ीर ने कम अज़ कम प्रेमचंद के तमाम साथियों के फिक्शन का तक़ाबली मुताला किया। और उसके बाद वो हमसे हमेशा कहते थे, जब भी होता था, कि आप प्रेमचंद को न छोड़िए। अब ये फ़ातिमी साहब पढ़ रहे थे, क्या की नोट एड्रेस था, बेहतरीन। फ़ातिमी साहब की तहरीर को तो हम लोग वैसे भी एक लफ्ज़ को देखते हैं कि रशीद अहमद सिद्दीकी दिल से चाहते थे, उन्हें बहुत चाहते थे। उनकी बेटी सलमा आपा उन्हें बहुत चाहती थी। और जब वो सेमिनार में आए रशीद साहब का, जब 77 में इंतकाल हो गया है और प्रेमचंद सेमिनार में अलीगढ़ आए हैं, तो मैंने उन्हें रोते हुए भी देखा है, प्रोफेसर कमर रईस को। कल गुफ्तगू अलग होगी। कमर रईस साहब ने कैसे लोगों को बनाया है, एक छोटी सी मिसाल। बहुत मेहनत कर रहा था अभी सीमा का नया मुजल्ला निकालने के लिए। एक शख्स जो छोटी सी लाइब्रेरी का लाइब्रेरियन अलीगढ़ में वो रहे 4 साल, और बहुत बड़ा हल्का, बहुत वसी हल्का था कमर रईस साहब का। तो उन्होंने एम हबीब खान से कहा कि मियाँ तुम ये जो कर रहे हो अफसानों के ऊपर काम करो। तो उन्होंने कहा क्या है? उन्होंने कहा नया साल आ रहा है, तुम 1958 के बेहतरीन अफसाने सेलेक्ट करो। कमर रईस साहब के हुक्म के मुताबिक उन्होंने 15 अफसाने किए, जिसमें 12 को उन्होंने सेलेक्ट कर दिया। छपता कि इससे पहले उनका अपॉइंटमेंट हो गया और वो अगले साल कमर रईस साहब दिल्ली आ गए। और कमर रईस साहब ने अपने एक दूसरे साथी से कहा, अतहर परवेज़ से, कि देखो एम हबीब खान ने वो काम पूरा कर लिया। और 1960 में जब वो छपा 1958 के अफसाने, तो एक ट्रेंड चल गया कि अफसाने कैसे हों। और अतहर परवेज़ साहब ने तो इस पर फिर बहुत काम किया, किस तरह से तामीर करते। एक वाक़या सिर्फ और बयान करता चलूँ, उनकी पर्सनालिटी, उनकी शख्सियत का, कमर रईस साहब के। उस्ताद तो बिल्कुल हैं, नहीं उस्ताद हो तो फिर क्या है, बल्कि वो उस्तादों के उस्ताद।
एक सेमिनार मैं करा रहा था अलीगढ़ में 2005 में, एक इंटरनेशनल सेमिनार डॉक्टर रशीद जहाँ, बहुत बड़ा सेमिनार जिसमें जो लोग शरीक थे प्रोफेसर इर्तिज़ा करीम साहब, अली अहमद फातमी साहब और निगार साहिबा मौजूद हैं जो इसमें मौजूद हैं। जिस वक्त मैंने कर लिया सब खतूत भी आ गए कि फैज़ अहमद फैज़ की बेटी मनीज़ा हाशमी आ चुकी हैं, लेकिन नया नया रीडर हुआ था कि वाइस चांसलर ने तलब कर लिया कि आप आ जाइए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। ज़कियापा प्रिंसिपल थी, ज़कियापा ने कहा तुम ही जाओ। हमने कहा नहीं, बग़ैर आपके, कि आप तो चेयरमैन हैं उसकी फ़ीमेल एजुकेशन एसोसिएशन की। वाइस चांसलर ने कहा कि कैंपस में सेमिनार नहीं होगा, ये मुखालफत हो रही है। उस दौर का आप याद कीजिए, 2005 में इंटरनेशनल सेमिनार, सब घबराए हुए कि ये तो फैज़ की बेटी आ गई हैं, लंदन से लोग आ गए हैं, सब लोग आ रहे हैं, कैसे होगा। ज़कियापा ने कहा मैं कुछ नहीं जानती हूँ, कन्वीनर आप हैं, आप कमर रईस के पास अभी दिल्ली जाइए। गाड़ी दी उन्होंने, मैं कमर रईस साहब की खिदमत में हाजिर हुआ। इस लिहाज से मैं अपने आप को शागिर्द समझता हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ मुझे मालूम हो गया है, बैठो तुम। कई फ़ोन किए और उन्होंने कहा आखिर में चलते वक्त सग़ीर मियाँ इन्हीं तारीख़ में सेमिनार होगा, अलीगढ़ में ही होगा, सिर्फ प्लेस बदल जाएगा, देखते हैं कि कौन रोक लेता है। बड़ी हिम्मत का सवाल है कि जहाँ वीसी भी मौजूद हो। हमने कहा सर लोग आ रहे हैं, मोहम्मद हसन साहब मेहमान खुसूसी हैं, अलवी साहब आ रहे हैं, और इलाहाबाद से सब हमारे उस्ताद मोहतरम आकिल रिजवी साहब आ चुके हैं, सब लोग आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, मैं भी कल आ रहा हूँ और सेमिनार होगा, हबीब मंजिल में होगा। कई फ़ोन करने के बाद आए और ये लोग मौजूद हैं कि वो इंटरनेशनल सेमिनार जिस शान से हुआ और जिस की नोट एड्रेस में उन्होंने गुफ्तगू की। सिर्फ एक वाक़े के बाद देख रहा हूँ कि मैं बैठे हुए हैं, मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी के ख़ानदान के फ़र्द बैठे हुए हैं, और उस की नोट एड्रेस में आपको याद होगा कि उन्होंने कहा कि उलमा किस हद तक, यानी मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी से लेकर वो चले थे कि किस हद तक प्रेमचंद को पसंद करते हैं। एक नए पहलू को टेक्निक के एतबार से और फ़न के एतबार से कमर रईस ने उस सेमिनार में पेश कर दिया। तो ये अवार्ड मिलना मेरे लिए बाइसे फ़ख्र बहुत है। ये अब कोई उसके लिए नहीं, जैसे मुझे मालूम हुआ मैंने कहा ये अब बड़ा मुझे अवार्ड मिल रहा है कि कमर रईस जो मेरे लिए बहुत आइडियल है, हमेशा आइडियल है। क्योंकि मैं देखता था कि मेरे सुपरवाइज़र प्रोफेसर नईम साहब अगर किसी को पसंद करते हैं तो वो सिर्फ कमर रईस को, वरना दिल्ली में वो किसी को पसंद नहीं करते थे। उस बहुत वो टेढ़े आदमी थे और लोक लहर जो खुद निकालते हों उस ज़माने में। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब हजरात का। आप फ़र्दन मैं नाम लूँगा तो बहुत वक्त हो जाएगा, और सदर महफिल को मैं जानता हूँ, उनके मिजाज को भी जानता हूँ, उनके तेवर को भी जानता हूँ कि इससे पहले भी कुछ सग़ीर को कबीर और कबीर को सग़ीर कहे। तो इसलिए मैं सिर्फ शुक्रिया कहते हुए अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। आ जाइए सर आप। असल में ये जलसा मेरा है इसलिए मैं, हाँ, और फिर ये कि मैं बहुत बड़ा जाहिल हूँ अदब का, सब जानते हैं। मुख्तसर कर दीजिए इसको। मुख्तसर तो जहालत में यही तो फ़ायदा है। देर तक बोलिए आप। खालिद अशरफ साहब ने अपनी एक किताब में, किताब का नाम मुझे शायद याद नहीं आ रहा इस वक्त फौरी तौर पर, लेकिन एक शेर जो है उन्होंने उसमें लिखा है कि जो भी है सब उसी का परतव है, सब उसी का परतव है, मैं कहीं भी नहीं हूँ मंजर में।
ابھی دیکھیے میں نے صرف ایک شعر کے ایک لفظ کی بات کی اور دیکھیے سب لوگ اس کو دہرا رہے ہیں خود. اب ویسے میں چونکہ میرا رشتہ جو ہے وہ میرا رشتہ ایک باپ بیٹے جیسا تھا استاد. اور فاروق بخشی صاحب کی تقریر اور شاید میں کچھ کہہ نہیں پاؤں. چونکہ خالد اشرف صاحب نے تو وہ شعر نقل کیا ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت ساری باتیں میں شاید نہیں کر پاؤں اس طرح سے، چونکہ ایسا نہیں ہے کہ میں آج اس وقت آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور قمر رئیس صاحب کو یاد کر رہا ہوں. ایسا نہیں ہے. قمر رئیس صاحب میرے ساتھ 24 گھنٹے رہتے. اصل میں اس زمانے میں دلی میں ایک چھوٹا سا گروپ تھا قمر رئیس صاحب کے چاروں طرف، جس میں ارتضیٰ کریم سب سے آگے تھے، ابن کمل تھے، میں بھی تھا، اور قمر رئیس صاحب کے حلقے میں یہ دونوں سر فہرست تھے. اور اسی لیے قمر صاحب نے جب مجھ سے کہا کہ تم جہاں اس وقت گنجائش ہو تم نکل جاؤ دلی سے، میں ان کے اشارے پہ یہاں سے چلا گیا تھا. ارتضیٰ کریم بھی تھوڑی سی پریشانی سے گزرے، اور لیکن جس طرح سے یہ آئے تھے اس زمانے میں گیا سے، اور قمر رئیس صاحب نے جس طرح سے ان کی تربیت اور پرورش کی تھی، وہ بہت بڑی بات ہے. اور وہ واقعی ایسا رشتہ تھا اور ہے کہ ارتضیٰ کریم جو آنکھوں میں آنسو ہیں اور جذباتی ہیں اور نہیں بول پا رہے ہیں، اس کی وجہ وہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا جو ایوارڈ کا جلسہ تھا اور میرا بنیادی مقصد بھی تھا ارتضیٰ کریم کو یہاں بلانے کا، میں اپنے آپ کو سرخرو سمجھتا ہوں کہ میں کامیاب ہوا ہوں اپنے مشن کے اندر. اور میں یہی چاہتا تھا کہ ارتضیٰ کریم آئیں اور دل میں جو بھی کچھ ہے وہ سب کے سامنے رکھ دیں. آپ یقین جانیے تو ارتضیٰ کریم کو جو لوگ قریب سے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں ساری چیزیں. میں بہت پہلے جب ہم لوگ ساتھ رہتے تھے اس زمانے میں بڑی عجیب و غریب سی، میں خیال نارمل ہو جائیں گے 2-3 منٹ میں ارتضیٰ کریم، اس زمانے میں بڑا عجیب و غریب سا معاملہ ہوتا تھا کہ سیمینار ہو رہا ہے اور قمر صاحب نے کہا بھائی یہ موضوع ہے، تو آپ یہ دیکھیے ایک ہی کمرے میں ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، میں ابن کمل ارتضیٰ توقیر ہیں جلال انجم ہیں، رات کو الگ الگ کونوں میں بیٹھے ہوئے مضامین لکھ رہے ہیں اور اگلے دن سیمینار. تو ایسی تربیت کرنے والے نہیں ہوتے، اور معاف کیجیے گا آج کل کے زمانے میں تو بالکل ہی نہیں ہوتے ہیں، 1% بھی نہیں ہوتے. اگر کچھ پرسنٹیج ہوتا تو یہاں تینوں یونیورسٹی کے اسکالرس کی لائن لگی ہوئی ہوتی، یقین جانیے. اگر ہم ایسے ٹیچر ہیں کہ اپنے طلبہ کو موٹیویٹ نہیں کر سکتے تو پھر اس ٹیچنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے. آپ کو کپڑے کی دکان کھول لینی چاہیے، کچھ اور کر لینا چاہیے آپ کو. یہ بالکل تو بنانے والے قمر رئیس صاحب تھے ہم لوگوں کو. میں تو یہ لوگ تو بڑی محنت کر رہے تھے، یہ تو کلام حیدری صاحب کے حوالے سے دلی تک پہنچے تھے. ابن کمل کے والد کمل ڈبائی صاحب یو پی کا جو فوک لٹریچر ہے اس میں بڑی مارکے کی شخصیت تھے کمل ڈبائی صاحب، اور قمر صاحب سے ان کے دوستی تھی. اور قاضی عبدالستار کی معرفت وہ قمر رئیس صاحب. میں تو
मेरठ का एक ऐसा ही लड़का, यकीन जानिए खुल के बता दूंगा तो सारी पोल खुल जाएगी, कुछ नहीं, वो कमर रईस साहब नहीं होते तो रास्ता ही दूसरा बनता जा रहा था आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन उन्होंने निकाला वहाँ से और रखा बिल्कुल। हाँ, कभी कभी वो परेशान होते थे कि मैं मुशायरे में ज़्यादा रहता हूँ, तो वो कहते थे कि देखिए ऐसा है, ये आप ये छोड़ दीजिए, मेरे पास अगर आना है तो। फिर वो जब दिल्ली के 2-4 मुशायरों में मिलते थे और मैं मुस्कुरा के देखता था उनकी तरफ, तो वो समझ जाते थे कि ये मेरे ऊपर एक तरह से तंज़िया अंदाज से देख रहा है, क्योंकि वो भी आते थे मुशायरे के अंदर। मैं समझता हूँ इर्तिज़ा करीम साहब को थोड़ा सा हौसला होगा बात करने का, वो आएँ। मैं इदरीस साहब आज, ये दर दहलवी साहब हमारे दोस्त आए हुए हैं, देखिए। मैं गालिब इंस्टीट्यूट, अरकान गालिब इंस्टीट्यूट और गालिब इंस्टीट्यूट के मुलाजमीन की जानिब से डाइस पर तशरीफ़ फरमा तमाम मेहमानों का, और यहाँ पर जो भी तशरीफ़ फरमा हैं, फ़र्दन नाम लेना बहुत मुश्किल है, सभी हजरात का दिल की गहराइयों से बहुत ही मशकूर ममनून हूँ। और मैं ख़ास तौर से अपने स्टाफ़ का, जो गालिब इंस्टीट्यूट का एक मुख्तसर सा स्टाफ़ है, उनका भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि बहुत जल्द और बड़ी मेहनत से सारे प्रोग्राम की तैयारियां ये करते हैं, लेकर के दावतनामों से लेकर के और तमाम तर जो भी खाने के इंतज़ामात वगैरह सब होते हैं। हर शख्स, हमारे डॉक्टर महजा रज़ा साहब हैं, मुश्ताक साहब हैं, उमर साहब हैं, रियाज साहब हैं, हमारे जो अकाउंटेंट हैं, सिराज हैं, तौफीक साहब हैं, यास्मीन साहिबा चली गई हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पर मेरे सीनियर, और मैं बताऊं कि इन्हीं की बदौलत मैं गालिब इंस्टीट्यूट में हूँ इस वक्त, जनाब इकबाल मसूद फ़ारूक़ी साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, मैं बहुत ही मशकूर ममनून हूँ उनका भी, और शमा भाभी साहिबा भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनका भी मशकूर हूँ। तो ये इस स्टाफ़ के जो मेरे यहाँ हैं, ये गुड्डू हैं, सलमान हैं, और तमाम जितने भी हैं, एक एक शख्स पूरी मेहनत दयानतदारी के साथ काम करता है, इसी वजह से यहाँ तमाम तकरीबात जो है बहुत कामयाब होती हैं। मैं सभी हजरात का जो आज जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और ऐसे मौसम में यहाँ पर तशरीफ़ लाए, इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया, मैं सबका दिल की गहराइयों से मशकूर और ममनून हूँ। तो मैं सभी हजरात का बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ। सुबह इंशाअल्लाह 10 बजे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।